اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بخاری شریف کی حدیث نمبر 142 کی تشریح ہے، اور جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا ہے، اور اس دعا کے اندر عربی کے اندر خبث اور خبائث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو خبث اور خبائث سے مراد شیاطین ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ، اس سے دونوں وہ مراد ہے، کیونکہ بیت الخلاء وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے، تو اس لیے وہاں پہ شیاطین میں موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ایک چیز تھی، اور دوسری چیز جو بہت ضروری ہے کہ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جہاں قضائے حاجت بندے نے کرنی ہے وہ جگہ، اور ساتھ میں نہانے کے لیے یا وضو کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ نہ کوئی حجاب ہوتا ہے، نہ کوئی آڑ ہوتا ہے قضائے حاجت والی جگہ میں، اور اس کو کیا کہتے ہیں وضو کرنے والی جگہ میں، تو وہاں پہ بندہ بسم اللہ وضو کے لیے بھی نہیں پڑھ سکتا اور دعا بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی یہ جو دعا پڑھنی ہے ہم نے، یہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، کیونکہ واش روم کے اندر اس کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز اس بات سے بظاہر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں قضائے حاجت کے لیے جب جاتے تھے تو وہ دعا پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے شر سے محفوظ نہیں تھے، بظاہر ایسے نظر آئے، لیکن اس حدیث سے مراد یہاں یہ دعا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ امت کو تعلیم دی جائے، امت کی تعلیم کے لیے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام شر انسان اور شر جنات سے محفوظ تھے۔ اور اس کے بعد اس میں ایک اور چیز ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے، اللہ میں خبث اور خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زبان سے دعا کرتے تھے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے آپ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو یہ دعا کرتے تھے، جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یعنی جب بندہ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، ہاتھ میں پکڑتا ہے، اس وقت پڑھنے کا حکم ہے، نہ کہ درمیان میں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کے بعد کا حکم ہے۔ اس لیے یہ چیز ذہن نشین کر لے کہ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، واش روم میں داخل ہو کے یہ دعا نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔